اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جس طرح سے آپ آگاہ ہیں کہ منجی عالم انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے آپ کی خدمت میں مہدوی مباحث کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مہدوی مباحث کے حوالے سے مختلف دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہم نے ادیان ابراہیمی کے تناظر میں موعود کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے ہم نے ابتدا کی ہے، اور جس میں ہم نے یہودیت اور مسیحیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند رائز پیش کیے، اور ایک اجمالی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مسیحیت اور یہودیت میں موعود کا کیا نظریہ ہے، منجی کا کیا نظریہ ہے، وہ شخص جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کون ہے، وہ شخص جس نے نجات دلانی ہے وہ کون ہے، اس کے کیا صفات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور قاعدتاً ادیان ابراہیمی کے تناظر میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج کے باب میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلام کی جانب آئیں گے کہ اسلام کے تناظر میں موعود کا کیا نظریہ ہے، منجی کا کیا نظریہ ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جس کا اسلام کی روایات میں، اسلامی تعلیمات میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس نے آنا ہے اور ظہور کرنا ہے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے۔ پس ناظرین محترم، اس سے قبل کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کچھ افراد نے ہمیں یہ درخواست کی کہ اصطلاحات بہت سخت ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیں کہ چونکہ ہم ادیان کی بحث کر رہے ہیں، مختلف ادیان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ دیگر ادیان کے مطالب ہمارے لیے نامانوس ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ان کے اصطلاحات کو سمجھنے میں مشکل درپیش ہو۔ بہرحال ہم نے گروپ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کی توضیحی میسیجز بھیجے ہیں کہ اس سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ آتے ہیں اپنے آج کے بحث کے لیے، بحث کی طرف کہ اسلام میں موعود کا کیا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کہ بحث شروع ہو، اسلام کو دیکھیں کہ اسلام ان تمام ادیان کا، ادیان ابراہیمی کا، الہی ادیان کا ایک تکملہ ہے۔ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اور اس دین کے اکمال کے بعد، دین کی تکمیل کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے کہ اس دین کے تابع بن جاؤ۔ یعنی اگر آئین نجات بخش کو چننا چاہتے ہو، اس کو انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ بس پروردگار عالم نفی کر رہا ہے تمام ادیان کی کہ دیگر ادیان کے ذریعے سے تم ہدایت نہیں پا سکتے، نجات نہیں پا سکتے۔ اگر نجات کا راستہ ہے تو وہ صرف ایک راستہ ہے، وہ دین مبین اسلام ہے۔ دین مبین اسلام میں موعود کا کیا نظریہ ہے؟ اس سے قبل ہمیں اسلام میں اس تقسیم کو دیکھنا ہوگا کہ آیا اسلام میں بھی کوئی تقسیم ہے، کوئی مذہبی تفریق ہے یا نہیں۔ تو اگر براڈ اسپیکٹرم میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسلام میں دو نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں، دو گروہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اہل سنت کا گروہ ہے اور ایک دوسری جانب اہل تشیع کا گروہ ہے، کہ دونوں اپنے افکار رکھتے ہیں، اپنے نظریات رکھتے ہیں۔ لیکن مہدویت کے باب میں جب آتے ہیں تو اسلام میں مہدویت کو نہایت اہمیت حاصل ہے، اور ایک مخصوص ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر تمام مسلمان متفق ہے، اور ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو متفقن علیہ نظریہ ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو سب ہی قبول کرتے ہیں۔ جتنے فرق اسلامی ہیں، جتنے مذاہب اسلامی ہیں، اس نظریے کو قبول کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنا ہے کہ جس نے ظہور کرنا ہے، اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور اس کا نام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوگا۔ لیکن بعض اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جس کی جانب ہم اشارہ کریں گے۔ اب
اب اہل سنت کی جانب اگر ہم آئیں تو اہل سنت کے نظر میں موعود کا کیا نظریہ ہے، مہدویت کا کیا نظریہ ہے، آیا وہ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آیا وہ اس میں کمزور نظریہ رکھتے ہیں یا محکم نظریہ رکھتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود اہل سنت کے علماء، سب سے پہلے اگر میں ایک کتاب کی جانب آپ کو ارجاع کروں اور اس کا حوالہ دوں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ عون المعبود علی سنن ابی داود، کہ جو سنن ابی داود کی شرح ہے اور شمس الحق عظیم آبادی نے اس کو تصنیف کیا ہے، اور وہ اپنی جلد نمبر، اس کتاب کی جلد 11 صفحہ نمبر 243 میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ نظریہ مسلمانوں کا ایک مسلم نظریہ ہے کہ آخر الزمان میں ایک شخص اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ظہور کرے گا، وہ عدل کا قیام کرے گا، دین کی نصرت کرے گا اور اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام مہدی ہوگا۔ یعنی وہ اس کو روایات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے، یعنی یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہے حد تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ خوب، اس کے بعد ہم اگر آپ کو حوالہ دیں تو ایک سابق اہل سنت کے جو مصری اہل سنت تھے، سعید ایوب، جو اہل سنت تھے اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا اور تشیع میں آ گئے اور تشیع کا مذہب اختیار کیا۔ وہ اپنی کتاب الطریق الی المہدی المنتظر میں جلد 1 صفحہ 93 میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مہدویت کے حوالے سے مختلف روایات کے ساتھ کثیر احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث تمام کے تمام حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ سعید ایوب کی عبارت ہے کہ جو حوالہ دیتے ہیں حافظ قطانی کی جانب، کہ حافظ قطانی یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان کو ابی داؤد، ابن ماجہ، مسلم، بخاری اور اس طرح کے دیگر بزرگان نے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال اس سے اہمیت کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ اہل سنت میں موعود کا جو نظریہ ہے، مہدویت کے حوالے سے جو نظریہ ہے، وہ کوئی ایسا عام نظریہ نہیں ہے بلکہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی احادیث کے ذریعے سے ایک ثابت نظریہ ہے اور اس کے اوپر ایک محکم عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور انہی عبارات کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں، انہی عبارات کے ضمن میں، تو وہ افراد کے جو اہل سنت میں موجود ہیں اور وہ شبہات وارد کرتے ہیں، اشکالات وارد کرتے ہیں اور مہدویت کے اس عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خود بھی مہدویت کے عقیدے کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ عقب نشینی کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اس کے اوپر ایسی روایات موجود ہیں کہ جو ابی داؤد، ابن سعد، ابن شیبہ، مسلم، بخاری اور اس طرح کے دیگر بزرگان اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں، باقاعدہ ابواب باندھے گئے ہیں کہ جس میں مہدویت کے بارے میں وہ حدیث لے کر آتے ہیں۔ بس ان کو بھی ایک جواب مل جاتا ہے اور ان کے اشکالات اور ان شبہات کا بھی رد ہوتا ہے۔ خوب، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اہل سنت کی نظر میں کیا صفات ہیں کہ جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں۔ تو ان کے حدیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسند احمد ابن حنبل اور سوائق المحرقہ میں ہمیں یہ عبارت دیکھنے کو ملتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل ہے کہ یہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میری آل میں سے، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور نہ کرے اور وہ عرب کا مالک نہ بن جائے۔ تو اس طرح کی حدیث اور اسی طرح سے دیگر حدیث میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین ظلم و جور سے بھر نہ جائے اور میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے اور اس زمین کو جس طرح سے کہ یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے اسی طرح سے عدل اور انصاف سے بھر دے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور خود اسی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی میرا ہم نام ہوگا، وہ ظہور کرے گا اور زمین کو کہ جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی یہ عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ مہدویت کے لحاظ سے مہدویت کا جو یہ عقیدہ ہے، اہل تشیع کے ساتھ کیا فرق پایا جاتا ہے؟ کون سا ایسا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں فرقوں میں اور دونوں مذاہب میں مہدویت کے حوالے سے جدائی آتی ہے؟ یہاں تک تو ایک قدر مشترک ان کے پاس موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور وہ ظہور
کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ولادت کی بات آتی ہے تو یہاں پر وہ اختلاف بن جاتا ہے اور اختلاف پیش آتا ہے۔ اہل سنت ہمارے ساتھ اس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ اہل تشیع کی جانب اگر ہم دیکھیں تو اہل تشیع میں ہمارے پاس مشہور احادیث موجود ہیں، خود حدیث اثنا عشر میں 12 اماموں کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور وہ ابھی غیبت میں ہیں، لیکن غیبت کے اس مرحلے میں آ کر اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اہل سنت اس بات کے قائل نہیں ہے، گرچہ یہاں پر اہل سنت میں بھی کچھ افراد ہیں کہ جو غیبت کے قائل ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثر اہل سنت اس بات کی جانب راغب ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں آئیں گے اور ان کی ولادت اس زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد وہ ظہور کریں گے اور وہ قیام عدل کے لیے زمینہ ہموار کریں گے اور قیام عدل کریں گے اور ایک عادلانہ حکومت قائم ہوگی۔ لیکن اہل تشیع کا نظریہ اس کے برعکس ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور وہ ابھی غیبت میں ہیں اور امر الہی کے منتظر ہیں کہ جب امر الہی ہو وہ ظہور کریں اور اس زمین کو جس طرح سے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی عدل اور انصاف سے بھر دیں۔ اسی کی جانب ہم اشارہ کرتے ہوئے سوائق المحرقہ کی جانب اشارہ کریں کہ ابن حجر ہیثمی اس جانب اشارہ کرتا ہے ظہور کی غیبت کی نفی کرنے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جمہور علماء، جمہور مسلمین اس بات کے قائل ہیں کہ وہ آخر الزمان میں آئیں گے، یعنی ان کی ولادت ہوگی، غیر از امامیہ کہ جو ان کے غیبت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے انکار کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک شخص کی اس قدر طولانی غیبت یہ ایک خارق العادہ امر ہے۔ بہرحال ان کے اشکالات کے باقاعدہ تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے اور نہایت تحقیقی کام ہے، ہم اس میں وارد نہیں ہونا چاہتے۔ اور اسی طرح دیگر اشکالات جو مہدویت کے حوالے سے اہل سنت کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کے بھی تفصیل سے جواب موجود ہیں۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے وقت کے امام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور ان کی ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔